مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہے کہ جو سیدہ کی شفاعت سے جنت کی طرف پوری توجہ سے اب سنیے گا، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، اچانک یہ سب جنت کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ ما التفاتکم وقد تشفعت فیکم ابنت حبیبی، کیا ہو گیا؟ تمہاری تو شفاعت رسول کی بیٹی نے کر دی، اب کیوں نہیں جا رہے ہو جنت میں؟ اب یہ مؤمنین آواز دیں گے کہ پروردگار فی مثل ھذا الیوم، آج کا دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو پہچان لیا جائے۔ اب آواز قدرت آئی۔ اب یہاں سے سنیے، یہ 5 کام ہیں جو سیدہ کی بنا پر، یہ برکت ہے سیدہ کی کہ جس کی بنا پہ ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ 5 کام کون سے ہیں سنیں گے آپ، اور اس کو سیدہ کی شہادت جمعرات کے شب ہے، جمعے کا دن ہے، آج 3 دن باقی بچے ہیں، ان 3 دنوں میں ان 5 کاموں کو ضرور کیجئے گا، ضرور کیجئے گا۔ 5 نہ صحیح 4 کر سکتے ہیں 4 کیجئے گا، 3 کر سکتے ہیں 3 کیجئے گا۔ سنیں گے کیا ہے؟ ارجعو، آواز قدرت آئی، اے سیدہ کی شفاعت پانے والوں، تم میدان محشر میں پلٹو، وانظرو، جاؤ تلاش کرو۔ پہلی بات اس کو تلاش کرو کہ جو من احبکم لحب فاطمہ، جس نے سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کی، اس کا ہاتھ تھامو، اسے جنت لے جاؤ۔ محبتوں کا معیار وطن نہیں ہے، محبتوں کا معیار خاندان نہیں ہے، محبتوں کا معیار قبیلہ نہیں ہے، محبتوں کا معیار پالیتانہ نہیں ہے، محبتوں کا معیار سیدہ ہے۔ جو سیدہ کا ہے وہ دنیا کے اس کونے میں بھی ہے، وہ ہمارا ہے، لیکن اگر سیدہ کا نہیں ہے وہ میرا ہے، میرے بغل میں رہتا ہے۔ پھر بھی اگر سیدہ کا نہیں ہے تو ہمارا معیار سیدہ ہے۔ قبیلہ، قوم، خاندان، علاقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے رہنے کے طریقے کے لیے ہیں، مذہب کے لیے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاٹیا واڑ ہیں، وہ کون ہیں، وہ کون ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ معیار سیدہ کی محبت۔ انظرو، جاؤ دیکھو، من احبکم لحب فاطمہ، کس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں پسند کیا، تم سے محبت کی۔ 3 دن بچے ہیں سیدہ کی شہادت میں۔ ہو سکتا ہے کسی مرد مومن سے ہمیں تکلیف پہنچی، سیدہ آپ کی محبت میں اسے معاف کر کے ہم گلے لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا اپنا سگا بھائی، اس نے زیادہ زمین لے لی تھی میراث میں، ہم ناراض ہیں، سیدہ آپ کی محبت میں اسے معاف کر رہا ہوں، اس کے گھر ملنے جاؤں گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر واقعاً اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اسے آپ معاف کر دیجئے، تاکہ آپ کے دل میں سیدہ کی محبت ہونے کی بنا پر دوسرے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اور اگر سیدہ کے لیے یہ کام آپ نے کیا تو میدان محشر میں شفاعت ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، انظرو من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا۔ کھانا اس لیے نہیں کہ کل کے اخبار میں چھپے کہ کیا کھانا کھلایا، فوٹو واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر ٹہلے کہ کیا عظیم دعوت کی، لوگوں کے درمیان چرچا ہو کہ کتنے کھانے کھلائے۔ نہیں، اس لیے مومن کو کھانا کھلائیے کہ اللہ کی کنیز خاص سیدہ راضی ہو جائے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اور اگر سیدہ کے لیے آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ یقین جانیے جس کے لیے کھلایا ہے ان کا اقتدار ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اگر واٹس ایپ کے لیے کھانا کھلایا کہ اس پر تعریف ہو جائے تو واٹس ایپ کبھی بھی بند ہو جائے گا۔
اگر اخبار کے لیے کھانا کھلایا تو کبھی بھی اخبار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اگر سیدہ کے لیے کھلایا ہے تو سیدہ میدان محشر کی مالکہ ہیں، وہ آپ کو حق شفاعت عطا کریں گی۔ سیدہ کے لیے کھلا کر دیکھیے آپ۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تم لوگوں کو لباس پہنایا؟ ضروری نہیں کہ جس کو آپ لباس دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہو، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ صرف یہ کہہ کے ہم سیدہ کی محبت میں یہ کپڑا آپ کو دینے آئے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اور پھر وہ جناب سیدہ کی عظمت کو سلام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مشکل ہو رہا ہے نا، کھانا کھلانا پیسہ خرچ ہوگا، کپڑا دینے میں پیسہ خرچ ہوگا، ہم اور آسان کیے دیتے ہیں۔ سنیے روایت کی لفظیں، انظروا من سقاکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا؟ اللہ، اس سے زیادہ سستا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پانی لا کے جس مرد مومن نے رکھا ہے وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے، اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہو سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجلس ایک مرد مومن کے گھر میں ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو گئے دروازے کے اوپر کہ لاؤ میں پانی پلائے دیتا ہوں، یہ سیدہ کی محبت میں، ہاں پانی لے کے چلے جائیے، پانی پلا دیجئے، یہ تو سب سے آسان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی لگ رہا ہے آپ کو مشکل کام ہے، پانچواں کام سب سے زیادہ آسان لیکن سب سے مشکل ہے، سنیں گے آپ۔ پہلا کیا تھا؟ من احبکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کی؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا؟ من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہنائے؟ من سقاکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا؟ مشکل لگ رہا ہے؟ اب پانچواں بھی سن لیجئے، چار ہوئے نا، پانچواں سن لیجئے، سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جاؤ انظروا من رد عنکم الغیبہ لحب فاطمہ، کون ایسا مرد مؤمن ہے، اس کا ہاتھ تھامو اور اسے جنت میں لے کر آج چلے جاؤ، جس نے اگر کہیں پر تمہاری غیبت ہو رہی تھی تو سیدہ کی محبت کی بنا پر تمہاری طرف سے ڈیفنس کیا تھا۔ آسان ہے یا مشکل کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارا تو حال کچھ اور ہی ہے، کسی نے اگر غیبت کی، اچھا تمہیں ایک ہی بات میں دو بتائے دیتا ہوں، اور اسی لیے اسلام کی نگاہ میں جتنا غیبت کرنے والے کی سزا ہے ان کانوں پہ بھی سزا ہے کہ جو سن رہے تھے، اس لیے کہ اگر یہ کان نہ ہوتے تو کوئی دیوار سے جا کے غیبت نہ کرتا۔ سنا کیوں؟ ایک مؤمن کی غیبت ہوئی، سنا کیوں؟ اس پر عذاب ہے۔ اب سنیں، ہٹ جانا معیار نہیں ہے، میں نہیں سنوں گا یہ کہنا معیار ہے، دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا۔ من رد عنکم الغیبہ لحب فاطمہ، کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہاری جب غیبت ہو رہی تھی تمہاری طرف سے ڈیفنس کیا؟ وہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا، ارے نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ خیال کرتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، آپ ڈیفنس کریں گے، نہیں وہ ادا کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے اصل معیار۔ اس میدان محشر میں اگر سیدہ کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو ان 3 دنوں میں یہ 5 کام کرنے ہوں گے۔ کم از کم ہماری سوسائٹی سے غیبت تو ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے میں سیدہ کے لیے کھانا کھلانا، ہمارے معاشرے میں سیدہ کے لیے لباس دینا، ہمارے معاشرے میں سیدہ کے لیے پانی پلانا، اور پھر سیدہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کرنا۔ عجیب لگتا ہے جس موقع کے اوپر مسجد میں داخل ہوئے، پہلی صف میں جگہ، کہ نہیں میں پہلی صف میں نہیں، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہ وہ جو مومن کھڑا ہے نا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کے دل میں اگر سیدہ کی محبت ہے تو وہ میرا ہے،
میں کون ہوں جو مجھے نہیں پسند ہے؟ میں ہوں کون؟ یہ اپنے ایمان پر غرور کرنا ہم کو چھوڑنا ہوگا۔